السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر خاص کرم اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گناہ معاف کرانے کا ایک اور موقع میسر کیا ہے، اور اس ماہ مبارک تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندہ رکھا صحت و سلامتی کے ساتھ۔ کتنے لوگ جو اس مسجد سے تعلق رکھتے ہوں گے پچھلے سالوں میں یہاں مسجد کی صفوں کی زینت ہوا کرتے ہوں گے، لیکن آج ہمارے درمیان موجود نہیں۔ نہ جانے اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو اس ماہ مبارک کو اپنے لیے غنیمت سمجھیے،
اس خطبہ جمعہ کا عنوان صرف یہی ہے کہ یہ مہینہ یہ مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس بندے کی زندگی میں یہ ماہ مبارک آ گیا اور وہ بندہ اپنے آپ کو معاف نہیں کرا سکا تو اس سے بڑا بدبخت اور کوئی نہیں۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں، اس کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور ہمیں جنت میں داخلہ مل جائے۔ ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ حاضر ہونے کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا کہ مجھے کچھ ایسے اعمال بتلائیے جو مجھے جنت میں داخل کرا دیں اور جہنم سے دور کرا دیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو 4 عمل بتلائے کہ اگر تم اللہ کی جنت میں جانا چاہتے ہو اور جہنم سے بچنا چاہتے ہو، جو کہ حقیقی کامیابی ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ اللہ نے فرمایا جس بندے کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہی بندہ کامیاب ہے۔ تو آپ نے اس صحابی کو کامیابی کے جو راز ہیں وہ 4 بتلائے ہیں۔ فرمایا کہ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا۔ جنت میں جانے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ وگرنہ آپ اس کو کہہ سکتے تھے صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مسلمان بھی مشرک ہو سکتا ہے، نمازی بھی مشرک ہو سکتا ہے، عبادت گزار بھی مشرک ہو سکتا ہے۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہ پہلا کام اگر تم نے کر لیا تو جنت میں داخلہ آسان ہو جائے گا۔ دوسری بات آپ نے صحابی کو یہ بتلائی، فرمایا کہ جو فرضی نمازیں ہیں وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اللہ نے جو نمازیں تمہارے اوپر فرض کی ہیں 5 نمازیں، ان کی تو نے پابندی کرنی ہے۔ ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز کی پابندی اور اقامت۔ جہاں بھی اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے وہاں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، وہاں نماز کی اقامت کا تذکرہ ہے۔ یقیمون الصلاۃ، نمازیں قائم کرتے ہیں۔ تو قائم کے اندر کئی چیزیں ہیں، نمازیں وقت پر پڑھیں، نمازیں سنت کے مطابق پڑھیں، نماز میں سستی کمی کاہلی نہ کریں۔ تو فرمایا کہ فرضی نمازوں کو قائم کرنا ہے۔ اس نے کہا جی کروں گا۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 2۔ عبادت اللہ کی کرنی ہے، شرک نہیں کرنا، فرضی نمازیں قائم کرنی ہیں اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو۔ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، جو تمہارے اوپر فرضی زکوٰۃ بنتی ہے اس زکوٰۃ کو تم نے ادا کرنا ہے۔ ہر کسی کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہے،
تو اس مسلمان کو اس بات کا علم بھی ہونا چاہیے کہ اللہ نے اگر مجھے مال دیا ہے تو اس مال میں سے یہ حق بنتا ہے، غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا معلوم ہونا چاہیے، لیکن اکثریت کو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ کے مال کو اپنے مال میں جمع کر کے سارا سال کھاتے رہتے ہیں اور اپنی عبادتوں کو ضائع کرتے رہتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، خیراتیں بھی کرتے ہیں، صدقے بھی کرتے ہیں، لیکن جو فرضی تھا اس کو بھلا دیا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ایک بندہ فرض نمازیں نہ پڑھے لیکن رات کو تہجد کی نماز لازمی پڑھے، میرا فتویٰ یہ ہے کہ اس کی تہجد کا اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، یہ میرا فتویٰ ہے۔ تہجد کا ثواب اسی وقت ملے گا جب وہ اپنے فرائض کے اوپر مکمل طور پہ عمل کرے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں یہ مالی معاملات ہیں، بہت سارے لوگ خرچ کرتے ہیں لیکن جو فرضی زکوٰۃ ہے اس میں سستی کمی کائلی کرتے ہیں، اس کو نکالتے نہیں ہیں، اس کا حساب ہی نہیں کرتے۔ حساب کریں، اگر آپ اس سے زیادہ دینا چاہتے تو دے سکتے ہیں، لیکن اگر کم دیں گے تو ایسا سمجھیں کہ مال آپ نے حرام کر دیا۔ فرمایا کہ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو تمہیں فرضی زکوٰۃ دینا پڑے گی، جہنم سے بچنا چاہتے ہو فرضی زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ اور جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں بخوب جانتے ہیں قرآن میں اللہ نے جہاں بھی نماز کا حکم دیا ساتھ اللہ نے زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے۔ اکثر مقامات پر جہاں نماز کا تذکرہ ہے وہاں زکوٰۃ کا بھی تذکرہ ہے، جہاں بدنی عبادت ہے وہاں مالی بھی عبادت ہے۔ تو بدنی عبادت لوگ کرتے ہیں، مالی عبادت کو بھول جاتے ہیں۔ دونوں کو ایک ساتھ بیان کرنے کا ایک مقصد ہے، اسی لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بکری کا بچہ بھی زکوٰۃ میں دیا کرتا تھا اب نہیں دے گا تو اس کے خلاف میں اعلان جہاد کرتا ہوں، میں قتال کروں گا، جہاد کروں گا، چاہے کلمہ پڑھتا ہے چاہے نمازیں پڑھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دے گا اس کا معنی یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جنت میں جانا چاہتے ہو تو زکوٰۃ دو، فرضی زکوٰۃ۔ جہنم سے بچنا چاہتے ہو فرضی زکوٰۃ دو۔ اور چوتھی چیز آپ نے یہ بتائی وَتَصُومُ رَمَضَانَ، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو ایک ماہ رمضان کا ہوتا ہے، اس ماہ کے روزے رکھنے، رمضان کے روزے رکھ لو۔ اگر اس ایک ماہ کے روزے رکھو گے جنت میں داخلہ مل جائے گا، جہنم تم سے دور ہو جائے گی۔ یہ پہلے دن آیا اور اس کا آخری دن تھا، اس نے آ کر کوئی چلا نہیں کی کاٹا، کوئی اس نے درس نظامی نہیں پڑھی، کوئی سال بھر نہیں رہا، آیا سوال کر کے جا رہے۔ جب یہ مسجد کے دروازے سے باہر نکلا اور اس سے پہلے اس نے نبی اسلام کے ساتھ وعدہ کیا تھا، وعدہ یہ تھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ نے فرمایا میں عمل کروں گا، لا ازید ولا ھذا ولا انقص من، جو کچھ آپ نے بتلایا نہ میں اس میں زیادہ کروں گا نہ میں اس میں کمی کروں گا، بس زیادتی کمی نہیں کرنی، یہ اصل دین ہے۔ دین میں نہ زیادتی کر سکتے نہ دین میں کمی کر سکتے، امت کا اختیار ہی نہیں ہے، نہ میں دین میں کمی کروں گا نہ میں زیادہ کروں گا۔ فلما واللہ، جب یہ منہ موڑ کے چلا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں مختلف الفاظ حدیث میں مذکور ہے، صدقہ، افلح ان صدقہ، یہ کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ کہا، داخل الجنہ، یہ جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ الفاظ مذکور ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى ھذا، اے لوگو، اے میرے صحابہ، جو
شخص دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے، یہ سامنے جالس جنتی کو دیکھ لو۔ شرک نہیں کرنا، نمازیں پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ان 4 کاموں میں سے آپ نے کمی کی تو جنت کا داخلہ مشکل ہو جائے گا، جنت کا داخلہ مشکل ہو جائے گا۔ آئیے اسی حدیث کے موافق ایک اور حدیث، وہ بھی صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس، یہ جو 5 نمازیں ہیں، الصلوات الخمس، یہ 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعہ، اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرا جمعہ، ورمضان الی رمضان، ایک رمضان سے لے کر دوسرا رمضان، یہ جو اللہ نے اوقات مقرر کر دیے ہیں، ٹائمنگ اللہ نے مختلف بنا دی ہے، یہ اس لیے ہے مکفرات لما بینہن، فرمایا ان کے درمیان اگر انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان نمازوں کی وجہ سے، اللہ اس جمعے کی وجہ سے، اللہ اس رمضان کی وجہ سے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن یہ کون سے گناہ ہے؟ اذا اجتنبت الکبائر، صغیرہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں، نماز سے، روزے سے صغیرہ گناہ ختم ہوتے ہیں۔ اگر کبیرہ گناہ کا بندہ ارتکاب کر چکا ہے تو میرے بھائی اس کے لیے توبہ شرط ہے، توبہ کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں توبہ کے متعلق بیان کروں گا، توبہ ضروری ہے۔ اب اس حدیث کے اندر آپ نے غور کرنا ہے، نمازیں کتنی بتائی گئی؟ 5۔ ان 5 نمازوں کی جو رکعات ہیں فرضی وہ کتنا ہے؟ 17۔ کتنا ہے؟ 17 رکعات۔ آپ نے یہ 17 رکعات فرض جو ہے 5 مرتبہ آ کے مسجد میں پڑھنی ہے۔ حالانکہ سہولت تو اس میں تھی کہ اللہ تعالیٰ فرض کر دیتے کہ میرے بندے 17 رکعتیں ہیں، صبح پڑھ لو، اس کے بعد 24 گھنٹے تمہیں چھٹی ہے۔ اس میں تو سہولت تھی نا میرے بھائی، سہولت تو تھی، فائدہ نہیں تھا۔ سہولت تھی، اس میں فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ اس میں ہے کہ 5 مرتبہ بندہ اللہ کے گھر میں آئے گا، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرے گا، اس کا دل نرم ہوگا، اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ نماز پڑھنے کی وجہ سے اگر درمیان میں کوئی غلطی ہو چکی ہے، اللہ اس غلطی کو معاف کرے گا، اور اللہ یہ چاہتا ہے میرے بندے کو کم سے کم ٹائم ملے، اگر اس کے اوپر شیطان حملہ آور ہو بھی جائے تو فوراً اگلی نماز آ جائے اور انسان گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی آیا، صحابی ہونا اعزاز ہے، فضیلت ہے، عظمت ہے، مقام ہے، پوری دنیا کے اولیاء اللہ مل جائے ایک صحابی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن صحابی بھی انسان تھے، غلطیاں ہوئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ کے پیغمبر ایک غیر محرم عورت کا بوسہ دے بیٹھا ہوں، مجھے پاک کیجئے، مجھے پاک کیجئے، احساس پیدا ہو گیا، یہ توبہ ہے، دل میں کا احساس پیدا ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ زور کی نماز کا ٹائم تھا، آپ خاموش رہے، نماز پڑھی گئی، اس کے بعد آنا کا بندہ کہاں ہے جو کہہ رہا تھا مجھے پاک کیجئے، صاف کیجئے؟ آ گیا، فرمایا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھ لی ہے؟ جی ہاں پڑھیے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ نماز پڑھنے کی وجہ سے تیرے جو گناہ تھے اللہ نے معاف کر دیے، اور اللہ نے قرآن نازل کیا ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ نے قانون بنا دیا کہ نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ نماز کے اندر اتنا پاور موجود ہے، اگر واقعتاً وہ نماز ہے تو پچھلے سارے صغیرہ گناہوں کو یہ نماز مٹا کے رکھ دے گی۔ اس نے سوال کر لیا، سوال یہ تھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میرے لیے خاص ہے یا ساری امت کے لیے عام ہے؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا یہ ساری امت کے لیے عام ہے کہ پہلے تو اللہ کے عذاب سے بچو، گناہوں سے بچو، اگر بالفرض تمہارا دشمن غالب آ جائے فوراً اللہ کے گھر میں آ کے معافی مانگو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو 5 نمازوں کا یہ فائدہ ہے۔
مختلف اوقات کا یہ فائدہ ہے کہ تیری صبح ہو اللہ اکبر سے، تیری رات کی انتہا ہو اللہ اکبر سے، تجھے معلوم ہوگا کہ میرا پیدا کرنے والا مجھے دیکھ رہا ہے، خوف پیدا ہوگا۔ جس نے نہ صبح کی نماز پڑھنی ہے، جس نے نہ رات کی نماز پڑھنی ہے، اس کو اپنے رب سے کیا لینا دینا؟ میرے بھائی یہ تو آرٹیفیشل مسلمان ہے، یہ تو نام کا مسلمان ہے۔ ایک جانور کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں نے صبح کیا کرنا ہے، شام کو کیا کرنا ہے۔ اس انسان کو تو یہ بھی پتا نہیں ہے میں نے صبح کیا کرنا ہے، میں نے رات کو کیا کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا جو لوگ اپنے رب کی پہچان نہیں کرتے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ ایک جانور کو بھی پہچان ہوتی ہے میرا مالک کون ہے۔ انسان تو کیسا بندہ ہے، اللہ نے جو پیدا کیا اشرف المخلوقات بنایا، اپنے رب کو بھول گیا۔ تو الصلوات الخمس، یہ 5 نمازوں کا فائدہ یہ ہے کہ درمیان میں اگر چھوٹا موٹا گناہ ہو جائے اللہ نماز کی برکت سے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد والجمعۃ الی الجمعہ، فرمایا ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک 7ویں دن ایک مسلمان پر جمعہ فرض ہے۔ آؤ، جمعہ کی صرف نماز فرض نہیں ہے جس طرح ہمارے کوئی دوست سمجھتے ہیں آخری 5 منٹ میں آئے، انتظار کیا، جماعت کھڑی ہو گئی، پڑھے اور چلے گئے، نہیں۔ جس طرح جمعہ کی یہ نماز فرض ہے، خطبہ سننا بھی آپ پر فرض ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا دوران خطبہ کسی کے ساتھ بات نہ کرو، کلام نہ کرو، کسی کو سلام نہ کرو، کوئی اگر کوئی غلط حرکت کر رہا ہے اس کو مت منع کرو، نہ روکو، اپنے تم خطبہ اور جمعہ کی فکر کرو، اپنا ثواب ضائع نہ کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ خطبہ جمعہ سے پہلے آنا یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہم تو خطبے کو اہمیت دیتے ہی نہیں ہیں۔ دنیا کے لیے ہم کتنا محنتیں کرتے ہیں، کتنا محنت کرتے ہیں دنیا کے لیے، کہیں سے پتہ چل جائے کہ فائدہ ہوگا آدھی رات کو اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، مالی فائدہ ملنا ہے، ساری رات سوتے نہیں ہیں، خوشی ہوتی ہے کہ صبح اتنا پیسہ اتنا منافع پرافٹ آئے گی۔ میرے بھائی اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، جو جمعہ والے دن پہلی گھڑی آئے گا ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا؟ ہمیں فکر ہی نہیں ہے، ہم نے لینا ہی نہیں ہے، یا ہمیں یقین ہی نہیں ہے، یا ہمارا اعتماد ہی نہیں ہے، اور دنیا کے لیے راتوں کو جاگنا چھوڑ دیتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، اور وہی اجر اللہ بغیر حساب کے جمعہ والے دن رہا ہے، تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے، تھوڑا سا اس طرح اشارہ کیا، جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے، اس گھڑی میں بندہ اللہ سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ بندے کو عطا کرتا ہے۔ کبھی ہم نے جستجو نہیں کی، کبھی ہم نے کوشش نہیں کی۔ مانا کیا ہے؟ مانا یہ کہ جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کا دن ہے، اسی لیے فرمایا والجمعۃ الی الجمعۃ، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک درمیان میں اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو دوسرا جمعہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ وَرَمَضَانُ إِلَىٰ رَمَضَانَ، پھر 11 مہینے گزرتے ہیں، انسان ہے، سستی ہو سکتی ہے، کاہلی ہو سکتی ہے انسان جو، پھر اللہ نے ماہ رمضان رکھا ہے، رمضان کا مہینہ رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے، پیغمبر فرماتے وَرَمَضَانُ إِلَىٰ رَمَضَانَ، فرمایا کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک 11 مہینے میں اگر کوئی کمی ہو گئی، اگر کوئی کوتاہی ہو گئی، اگر کوئی گناہ ہو گیا، یہ مہینہ رحمت والا مہینہ، یہ مہینہ برکت والا مہینہ، یہ مہینہ توبہ والا مہینہ، یہ مہینہ مغفرت والا مہینہ، آؤ اپنے گناہوں کو معاف کرا لو، اللہ اس رمضان کی وجہ سے پچھلے سابقہ گناہ سارے معاف فرما دے گی۔ یہ میں نہیں کہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو بندہ ماہ رمضان کے روزے رکھے 2 شرطوں کے ساتھ، ایک شرط یہ ہے کہ بندہ موحد ہو، عقیدہ توحید پر قائم ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے واحتسابا، اللہ سے نیکی کی امید رکھے، دکھلاوا مقصود نہ ہو۔ اگر بندہ اس ماہ رمضان میں ان 2 شرائط کے ساتھ پورے مہینے کے روزے رکھ لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبی، پچھلے جو بھی گناہ ہو چکے اللہ اس رمضان کی برکت سے سارے گناہ ختم کر دے گا۔ اور آپ نے کیا فرمایا
ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. میرے بھائی یہ مسئلہ چھڑتا ہے تراویح کا. 8 رکعت ہے, 11 رکعت ہے, 20 رکعت ہے, سب کچھ اپنی جگہ پر, اختلاف میں نہیں جانا چاہتا. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں, یہ تراویح کی نماز, تہجد کی نماز آپ پر فرض بھی نہیں ہے, لیکن ثواب ہے. ثواب ہے. ثواب کیا ہے؟ رسول اللہ خود بیان فرما رہے ہیں. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا, جو بندہ ماہ رمضان کا قیام کرے گا, ماہ رمضان کا قیام کرے گا, تراویح کی نماز پڑھے گا, تہجد کی نماز پڑھے گا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, شرک نہیں کرتا, اللہ کا یہ وعدہ ہے غفر له ما تقدم من ذنبی, زندگی کے پچھلے جتنے گناہ ہیں اللہ سارے معاف فرما دے گا. تو مانا کیا ہوا؟ رمضان میں ایک کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ماہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں. دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کا اہتمام کرنا ہے, تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا ہے. اور تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جو بندہ لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے, یہ سال میں ایک رات ہے, رمضان کی آخری 5 تاک راتوں میں سے ایک رات ہے, ایک لازمی ہے. اب کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں فضولیات بحثیں کی ہیں. وہ جی تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے, جس کو نصیب میں ملتی ہے مل جاتی ہے, باقی کو نیند ہے. یہ سب بکواس, کوئی اس کا تل حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے سلام, یہ رات جو ہے سلام یہ حتی مطلع الفجر, یہ شام سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک یہ ساری رات یہ اللہ کی لیلۃ القدر ہے. اس میں جتنا آپ کا حصہ مل جائے گا اتنا آپ کو ثواب مل جائے گا. ساری رات جاگیں گے تو ساری رات کا ثواب ہے, آدھی رات جاگیں گے تو آدھی رات کا ثواب ہے. جتنا آپ چاہیں گے ثواب ملے گا, یاد رکھیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کی جو آخری راتیں ہوتی تھی, خاص کر تاک راتیں, جگاتے تھے اپنے گھر والوں کو. ایقظوا صواحب الحجر, فرمایا حجرے والوں کو جگاؤ, میری بیویوں کو جگاؤ, قیامت کا دن ہوگا. رب قاسیۃ عاریۃ یوم القیامہ, دنیا میں بہت ساری عورتیں جو لباس زیب تن کیا کرتی تھی, قیامت والے دن ننگی ہوں گی. آؤ اپنے لباس کی فکر کرو, آؤ اپنی آخرت کی فکر کر لو. تو جتنا اللہ نے موقع دیا ہے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے, ضرور فائدہ حاصل کرنا چاہیے. انشاءاللہ اللہ اجر دے گا. فرمایا کہ جو بندہ اس رات کی عبادت کر لے, قیام کر لے, وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ جو رات ہے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر, 1000 مہینے کی عبادت بہتر ہے. 1000 مہینے کی عبادت 83-84 سال کے قریب بنتی ہے. اب ایک طرف زندگی کی ساری عبادتیں ایک جانب اور ایک طرف اس رات کی عبادت مل جائے, فرمایا یہ ایک رات والی عبادت زندگی کی تمام عبادتوں سے بہتر ہے. تو میرے بھائیوں کوشش کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. آج ہم نے اعتکاف کو مذاق بنا دیا ہے. اعتکاف دیکھیں جا کے مسجدوں میں, یا تو ایسے بابے آپ کو ملیں گے جو بالکل جن کو پڑھنا نہیں آتا, اٹھ نہیں سکتے, بیٹھ نہیں سکتے, یا چھوٹے چھوٹے بچے ملیں گے اور جن کو اعتکاف بیٹھنا چاہیے تھا وہ کہاں گئے, اور جو گناہ کرتے وہ کہاں گئے. صبح شام گناہوں میں لت پت وہ باہر پھر رہے ہیں, اور بیچارے بچے وہ مسجد میں, ان کو اتنا نہیں پتا کہ مسجد کا احترام کیا ہے, مسجد کا ادب کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچوں کو مت آنے دیں, لیکن میں یہ احساس دلا رہا ہوں میرے بھائی نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے. غلطیاں ہم کرتے ہیں, گناہ ہم سے ہوتے ہیں, اعتکاف بھی ہمیں کرنا چاہیے. اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ اعتکاف کا معنی یہ ہے کہ دنیا سے کٹ کر اللہ کے گھر میں آؤ, اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگو, آگے اللہ کے ساتھ وعدہ کرو ہم گناہ نہیں کریں گے. اور یہاں حالت یہ ہے اعتکاف میں بیٹھے ہیں, گھنٹہ پیکج بھی لگا ہوا ہے, فون پہ باتیں بھی ہو رہی ہیں, گھر والوں کی خیر خیریت بھی پوچھی جا رہی ہے, گپیں بھی لگ رہی ہیں. میرے بھائی کوئی اعتکاف کا فائدہ نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ اعتکاف آئے تھے اللہ کے گھر میں اس لیے کہ دنیا سے کٹ کر بیٹھے. اگر یہاں بیٹھ کر بھی آپ کے رابطے باہر ہے تو اعتکاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تماشا مت بنائیں, اللہ کے گھر کی توہین نہ کریں. اللہ کے گھر میں آئے ہیں تو یہاں پر بیٹھے ہیں, اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں. اور حدیث میں آتا ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, جو بندہ اکیلا بیٹھ کر روتا ہے اور آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, فرمایا قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العالمین ایسے بندے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا.
تو اعتکاف کا مقصد ہے، لیلۃ القدر کا ایک مقصد ہے دنیا سے کٹ کر اللہ کے گھر میں آ جائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہ 3 کام ہو گئے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے اندر قاری صاحب کہہ رہے تھے کہ کون سے کام کرنے چاہیے ہمیں۔ آئیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ رمضان کا اس کتاب کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ ماہ رمضان کو اللہ نے، اس ماہ رمضان میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا آپ ویسے ہی تلاوت کیا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے، سفر میں تلاوت کیا کرتے تھے، حضر میں بھی تلاوتیں کیا کرتے تھے، لیکن جو رمضان ہوتا تھا اس رمضان میں باقاعدہ آپ دہرائی کرتے تھے اور جبریل امین سامنے ہوتے تھے۔ یہ ہمیں سکھا رہے، امت کو بتلا رہے ہیں۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے جس سال آپ کی وفات ہوئی 2 مرتبہ قرآن کی دہرائی آپ نے کی ہے، 2 مرتبہ جبریل آیا ہے، اور آپ نے فاطمہ سے کہا تھا فاطمہ پہلے ہر رمضان میں جبریل 1 مرتبہ آتا تھا، اس مرتبہ 2 مرتبہ آیا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے میرا وقت قریب آ چکا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے میرا وقت کیا ہے، قریب ہے۔ تو جس بندے کا وقت قریب ہو اس کو اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہیے۔ اللہ نے یہ جو کہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ہمیں خبر نہیں دی بلکہ اللہ ہمیں بتلا رہے ہیں کہ رمضان کا قرآن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے رمضان میں قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ اور آئیے آخری باتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بہت سارے روزے دار ایسے ہوتے ہیں روزہ رکھتے ہیں روزے کا ثواب نہیں ملتا، کیا فرمایا آپ نے؟ کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، کتنے روزے دار ہیں، بڑی کثیر تعداد ہے، فرمایا کہ صبح سے شام تک روزہ رکھتے ہیں سوائے بھوک اور پیاس کے ان کے کھاتے میں اور کچھ نہیں جاتا۔ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، کتنے فرمایا کہ رات کو تراویح کی نماز پڑھنے والے، تہجد کی نمازیں پڑھنے والے، نوافل کا اہتمام کرنے والے تھک ہار کے سو جاتے ہیں، فرمایا کہ ثواب نہیں ملتا۔ میرے بھائی وجہ کیا ہے؟ ثواب کیوں نہیں ملتا؟ ثواب اس لیے نہیں ملتا ہم نے روزہ تو رکھا ہے لیکن روزے کی حفاظت نہیں کی، روزہ رکھا ہے روزے کی ہم نے حفاظت نہیں کی۔ اب آپ سوال کریں گے روزے کی حفاظت کیا ہے؟ آئیے جواب آپ کو صحیح بخاری دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو بندہ فوش گوئی کو نہیں چھوڑتا، بےہودہ باتوں کو نہیں چھوڑتا، جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، برے کاموں کو نہیں چھوڑتا، فحاشی والے کاموں کو نہیں چھوڑتا، فرمایا کہ اللہ کو اس کے بھوکے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اپنا کھانا چھوڑے یا پینا چھوڑے، چھوڑے نہ چھوڑے، اللہ کے دونوں برابر ہے۔ روزہ رکھا، روزے کی حفاظت نہیں کی، روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور غیبتیں بھی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے عیب جویا بھی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے ڈرامے بھی دیکھ رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے غیر محرم عورتیں بھی دیکھ رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے فوش گوئی بھی کر رہا ہے، اس کی زندگی کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو میرے بھائی ایسا روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور آج میڈیا کا دور ہے، میڈیا کا دور، اوپر سے اللہ کا یہ عذاب آ گیا ہمارے اوپر، کوئی الیکشن کی باتیں کر رہا ہے، کوئی عدم اعتماد کی باتیں کر رہا ہے، کوئی جمہوریت کی باتیں کر رہا ہے، مسجدوں کے اندر اللہ کی قسم مسجدوں کے اندر ایسی اونچی اونچی آواز میں باتیں ہوتی ہیں اور باتیں بات ہوتے ہوتے آخر میں گریبان تک پہنچ جاتے ہیں نمازی حضرات۔ تو بھائی یہاں بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجد اللہ کے گھر ہے، اللہ کے گھر میں صرف عبادت کریں، اللہ کے گھر میں صرف اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے گھر میں قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کو پکاریں، یہاں بیٹھ کے سیاست کی باتیں مت کریں۔ کچھ لوگوں کو میری باتیں بری لگیں گی لیکن اللہ کی قسم میرا یہ تجربہ ہے۔ اور آج ایسے پڑھے لکھے لوگ، کسی نے اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھا ہوا ہے، کسی نے انجینئر لکھا ہوا ہے، کسی نے کیا لکھا ہوا ہے، آپ 2 منٹ اگر اس کے مزاج کے خلاف کوئی کمنٹ کر دے اگلا کمنٹ آپ کو گالی میں آئے گا۔ ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ روزے بھی رکھے ہوئے ہیں، گالیاں بھی نکال رہے ہیں،
روزے بھی رکھے ہوئے کافر کافر کے فتوے بھی لگا رہے، روزے بھی رکھے ہوئے تم غدار فلانا غدار، کوئی عین کا غدار، کوئی ملک کا غدار، کوئی اسلام کا غدار، غداری کے علاوہ ہم نے بات ہی نہیں کرنی۔ اور میرے بھائی آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ کس نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ مسلمان کو آپ کافر قرار دیں، آپ کسی کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیں؟ تو یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج یہ بحثیں ہو رہی ہے رمضان المبارک میں، تو رمضان المبارک میں روزہ رکھے اور اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے۔ حفاظت کیسے کرنی ہے؟ فوج گوئی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا۔ اور مجھے افسوس تو ایسا ہوتا ہے کہ اختلاف رائے اپنی جگہ پر، یہ جمہوریت کا حسن لوگ کہتے ہیں، یہ آپ کو کون سی جمہوریت نے کہا ہے کہ ایک انسان کی تصویر کو کتے کی تصویر بنا دیں؟ آپ کون سی جمہوریت نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ ایک انسان کو جو اشرف المخلوقات تھا اس کے چہرے کو بگاڑ کر گدھے کا فوٹو لگا دیں؟ لعنت بھیجتے ہیں ایسے نظام کے اوپر، ایسی جمہوریت کے اوپر اور ایسے نظام کے اوپر جو ایک دوسرے کی عزت کرنا آپ کو نہ سکھا سکے، جو آپ کو لوگ بڑوں کا احترام کرنا نہ سکھا سکے، علماء کو لوگ نہیں چھوڑتے۔ تو میرے بھائی حق بات کرنی پڑتی ہے، اس کو محسوس نہ کریں، یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ یہ رمضان آیا ہے ہمارے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے، ایسا نہ ہو کہیں اس رمضان میں اپنے گناہ اور مزید زیادہ ہم کرا لیں۔ ٹھیک ہے، ہر کسی کا اپنا مزاج ہوتا ہے، سیاست میں حصہ لیں، آپ بحث ویسا کریں، گھروں میں جا کے کریں، ہوٹلوں پر کریں، یہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر صرف اللہ کی عبادت کریں تاکہ مسجد کا تقدس بھی برقرار رہے اور ہمیں ثواب بھی ملے اور ماہ رمضان کا فائدہ بھی ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین قرآن و سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔